جدوجہد تھی جس کو عمران خان کی حکومت کو گرانا اور پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت منہدم کرنا، یہ اس کی ایک سازش تھی جو 9 مئی کا شاخسانہ جس طریقے سے آیا ہے۔ 9 مئی کو دیکھیں عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے ان کے کمرے میں، جو ہائی کورٹ نے مختص کیا ہوا کمرہ ہے، سرکاری کمرہ ہے، جو عدالتی کمرہ ہے، اس کے اندر وہ بائیو میٹرک کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے اپنا بائیو میٹرک کروا رہے تھے۔ ان کے وکلاء بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں دیواریں پھلانگ کر جو ہے بوٹوں میں وہ ایجنسیز کے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں نہ صرف وہ عملے کو زد و کوب کرتے ہیں، نہ صرف وکلاء کو زد و کوب کرتے ہیں، نہ صرف وہ فرنیچر جو ہے وہ اس کو جو ہے الٹ پلٹ کرتے ہیں، بلکہ محترم عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں 9 مئی کو۔ اس کے بعد لامحالہ ایک جو ہے عوام میں، چونکہ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھا اور اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت کا قائد تھا، اور ایک قائد جو ہوتا ہے جماعت کا وہ ایک باپ ہوتا ہے، تو باپ کے ناطہ سے اگر اس کے جو ہے کارکنان اور اس کی جماعت اور اس کے چاہنے والے اور پاکستان کے عوام جو ہے احتجاج کناں ہوتے ہیں، تو وہ ان کا حق بھی ہوتا ہے اور ان پر فرض بھی ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہوا ہو۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کارروائی تھی جس پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا دیواریں پھلانگ کر، یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، یعنی 3 ججوں نے پر مشتمل، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی گرفتاری تھی، اور انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا۔ 12 تاریخ کو عمران خان مخلصی ہوتی ہے، 9 سے لے کر 12 مئی تک عمران خان سرکاری تحویل میں تھے، تو 12 تاریخ کو ان کی مخلصی ہو جاتی ہے اور اس میں قرار دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج تک وہ تو کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ سینکچری آف جسٹس جسے کہتے ہیں، عدالتی کمرہ ہو یا عدالتی کوئی احاطہ ہو، وہ ایک سینکچری انصاف کا سینکچری ہوتی ہے، وہاں کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ چاہے جائے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا، جس انداز سے گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اس باوجود کہ اسے کالعدم اور غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ کارروائی کی جائے، آج تک کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے برعکس عمران خان کے اپنے خلاف اور اس کی ساری جماعت کے خلاف بے تحاشا مقدمات جو ہے 9 مئی کے حوالے سے درج کیے گئے۔ 14 صرف لاہور میں درج کیے گئے، جس میں ساری اب قیادت جو ہے وہ پروسیکیوشن فیس کر رہی ہے، بلکہ پرسیکیوشن فیس کر رہی ہے۔ فیصل آباد میں علیحدہ کیے، ان کا بھی میں ذکر کروں گا، گجرانوالہ میں علیحدہ کیے، پاکستان کے دیگر شہروں میں علیحدہ کیے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے سیکشن 185 سب سیکشن 2 ضابطہ فوجداری، چونکہ ضابطہ فوجداری ہی ریگولیٹ کرتا ہے پروسیجرل باتوں کو، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک جگہ، کیونکہ الزام ہمارے جو قیادت پر الزام یہ ہے کہ 7 مئی کو 9 مئی کا یہ سانحے ہوتے ہیں، 7 مئی کو کہتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ہے فارمر پرائم منسٹر کے گھر پر زمان پاک میں ہوتی ہے، وہاں محترم عمران خان صاحب اور ان کی دیگر قیادت، جس میں کبھی 14 کہتے ہیں، کبھی 37 بن جاتے ہیں، جب سرگودا جاتے ہیں تو 58 بن جاتے ہیں، فیصل آباد میں 47 بن جاتے ہیں، یہاں لاہور والے میں 14 بن جاتے ہیں کہ 14 تھے۔ یہ نہیں مذاق ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں دل کرتا ہے وہاں یہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ان کی مقامی قیادت کو انوالو کرنے کے لیے، ملوث کرنے کے لیے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ کاش کہ اس کو جو ہے یہ میڈیا پر دکھایا جاتا، جس طرح یہ باقی ایک دو کیسز سپریم کورٹ نے من پسند اپنے فیصلے دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دکھائے، سپریم کورٹ نے لائیو سٹریمنگ کی۔ کاش کہ یہ بھی لائیو سٹریمنگ ہوتے تو آپ کی اور پبلک کی نوٹس میں آتا
کہ جھوٹ کے پلندے کس طرح سے آشکارا ہو کر واشگاف ہو رہے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے، چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ قانون کس چیز کا متقاضی ہے، ایک سازش ہوتی ہے 7 مئی کی، اس سازش کی پاداش میں جو قیادت ہے، قیادت کا پر الزام یہ لگتا ہے کہ 7 مئی کے یہ شاخسانے کے طور پر یہ گجرانوالے میں ہوا، یہ جو ہے فیصل آباد میں ہوا، یہ جو ہے یہاں جناح ہاؤس پر ہوا یا کور کمانڈر ہاؤس پر ہوا، یہ اور 14 مقاموں پر، شادمان پر وغیرہ وغیرہ، پیٹرول پمپ پر، تھانے پر، فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اب یہ کوئی اس میں سے جو ہے ان میں سے بقول جو ہے جو فزیکلی پریزنٹ، جو فزیکل پریزنٹ نہ تو فیصل آباد میں کوئی قائدین میں سے موجود تھا، نہ گجرانوالے میں کسی پہ موجود تھا، اور لاہور میں بھی ایک جگہ پہ چند ان کے علاوہ باقی کسی کو جو ہے ایف آئی آر میں فزیکل موجودگی کسی بھی قائد کی نہیں دکھائے گی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہی وقوع کی سازش ہو تو ایک ہی ایف آئی آر، ایک ہی کیس ہو سکتا ہے۔ یہ سگنا بی بی کے کیس میں 7 سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی یہی بات کی، اور یہ جو ہے میر شکیل الرحمان کے کیس میں، جو کہ آپ کے میڈیا سے متعلق ہیں، پرسنالٹی، ایک بہت قداور شخصیت ہیں، ان کا بھی کیس جو ہے باقی سارے قواش ہو کر انہوں نے کہا تھا ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے پاکستان میں آپ کیسز درج کر دیں۔ وہ ہم نے پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ باقی سارے کیس جو ہیں یہ ڈورمنٹ کر کے ختم کیے جائیں، ایک کیس آپ نے جو بھی چلانا ہے اس کو چلا سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ 26ویں ترمیم نے جو ماشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کر گزری ہے، ہماری ساری جو 76 سال کی تپسیا تھی، جس میں ہم نے خون بھی اپنا دیا اور عدلیہ کو آزاد کرانے میں ہم کافی کامیاب رہے، اور دنیا نے لائرز موومنٹ کو بڑی پذیرائی دی تھی، وہ ہم نے زیرو نلیفائی کر کے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو ان کے بالکل تابع کر دیا۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے کس طریقے سے وہ جو ہے سینیورٹی کے ایلیمنٹ پر اور چیف جسٹس پر کس طریقے سے نالا ہیں۔ اب ادھر کا بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر 96 اور 97، ایف آئی آر 96 ہے جس کو کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس۔ میں تو خود گورنر رہا، میں اٹارنی جنرل رہا، میں 2 دفعہ سینیٹر رہا، اب میں ایم این اے ہوں، میں نے کبھی نہیں سنا تھا جناح ہاؤس بھی یہاں کوئی ہے، لیکن بہرکیف کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس کہنا شروع کر دیا، اور جناح ہاؤس کا کیس اب کہتے ہیں جناح ہاؤس بھی، اس لیے کہ صرف تعصبیت دینے کے لیے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو جو ہے فادر آف دا نیشن کے گھر کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا، تو یہ تاثر دینے کے لیے، حالانکہ کور کمانڈر ہاؤس تھا ساری دنیا جانتی ہے۔ بہرکیف یہ جو ہے 96 اس کی ایف آئی آر ہے، اور 97 جو ہے ایف آئی آر شادمان کی، سرور روڈ کی ہے۔ 97 ایف آئی آر میں رات کے 12 بجے تک سوموار سے لے کر اور ہفتہ پورا، یعنی پورے 6 دن جو ہے تسلسل سے جاری و ساری رکھا جا رہا ہے ٹرائل کو، اور اس صورت سے جس تیزی سے معاملات کو نپٹایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہماری ڈاکٹر یاسمین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیشنٹ ہی نہیں ہیں، ایجڈ بھی ہیں، اور ملٹیپل موربیڈیٹیز کی، ان کو کینسر بھی ہے، وہ ہاسپٹل میں تھیں، ہسپتال سے انہیں شفٹ کر کے جو ہے جیل، اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا، اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیے گا کہ جب جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، عوام پہلے ہی فیصلہ سنا دیتی ہے، میڈیا پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ ان کو سزا ہونے جا رہی ہے، اور بلکہ پچھلے ایک کیس میں تو ہم نے یہ لکھا ہے، جو القادر کا ٹرسٹ کا کیس تھا، کہ ایک آپ کے جو ماشاءاللہ صحافی ہیں جن کی ان تک بڑی رسائی ہے، انہوں نے تو سزائیں بھی بتا دیں کہ اتنی سزا ہونے جا رہی ہے، سزا ہونے سے پہلے سزا ہونے۔
تو یہ عالم 26ویں ترمیم کی برکات ہیں ماشاءاللہ. اس فسطائیت کی انتہا ہے کہ آپ فیصلے بھی جو ہیں یہ بتا دیے جاتے ہیں. اور کیا فرق پڑتا اگر ڈاکٹر یاسمین جو ہیں ہاسپٹل میں ہی رہتی اور آپ فیصلہ اپنے استثناء تو ان کو دے رکھا ہے, عدالتی استثناء دے رکھا ہے, پھر کیا فرق پڑتا کہ اگر آپ وہ 2 دن یا 4 دن جو بھی آپ نے فیصلے میں لینے ہیں وہ ہسپتال ہی میں رہتی, کیونکہ اس دوران میں خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر وہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی دنیا میں خمیازہ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی اس کی جواب دہی ہو سکتی ہے. لیکن بہرکیف یہ صرف دکھانے کے لیے کہ جی یہ ہماری نیت بڑی کلیئر ہے. ڈاکٹر یاسمین کو ایسی شکل میں بہت شدید الفاظ میں اس کی جو ہے دکھ کا اظہار کرتا ہوں. مذمت تو کیا کی جائے, مذمت تو کرتے کرتے ہماری زبان تھک گئی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. دکھ کا میں اظہار کرتا ہوں کہ انہیں شفٹ کر کے اڈیالہ جیل میں لایا گیا صرف اس لیے تاکہ وہ سزا سنیں اور ان کو اذیت کی جتنی میکسیمم دی جا سکے. اب آپ دیکھیے گا دوسرا 97 FIR والا کیس پہ اب 342 کے بیان ہو چکے, بحث اس میں جاری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک سینیٹر کو جو ہے وہ ہم سے منقطع کرنا یا ہماری اسٹرینگتھ کو کمزور کرنا مقصود ہے. اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں ہمارے, 2 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے 2 سال سے تسلسل اور تواتر سے احکامات دے رہا ہے, پروڈکشن آرڈرز دے رہا ہے. ہم نے بھی حکومتیں دیکھی ہیں, 10 سال میں بھی اس پارلیمنٹ کا اور حکومت کا حصہ رہا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ جو ہے ڈائریکشن دے, پروڈکشن آرڈر دے اور اسے پیش نہ کیا جائے. لیکن یہاں 2 سال سے اعجاز چودھری سینیٹر کو چیئرمین سینٹ کے احکامات کے باوجود, پروڈکشن آرڈر کے باوجود انہیں پیش نہیں کیا جا رہا. اور اب جو ہے فیصلے پر آ گیا ہے اور فیصلہ آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری ایک نشست جو ہے وہ بھی چھیننی مقصود ہے ہم سے. پہلے انہوں نے ہماری جو ہے فارم 47 کے ذریعے 180 سیٹوں سے ہمیں 90 سیٹوں پر لے آئے. وہ فارم 47 کی ماشاءاللہ میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے شہباز شریف صاحب کا, بیٹھے ہیں باٹ صاحب یہاں, ان کو بھی اس فارم 97 FIR میں نہ صرف وہ ملزم ہیں, ان کے بھائی ملزم ہیں, ان کا بیٹا ملزم ہے. 14 جو ملزمان FIR 97 کے ہیں جو اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے, کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا, اس میں ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہارے ہوئے پرائم منسٹر ہیں, فارم 47 کے وزیر اعظم ہے, 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم ہے, 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, ہم نے 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا. 1971 کا سانحہ بھی اس لیے وقوع پذیر ہوا تھا, اس لیے ملک 2 لخت ہوا تھا کہ ہم نے 160 سیٹیں جیتنے والی عوامی لیگ کو ہم نے اقتدار دینے سے بالکل ضد کیا تھا اور اس جماعت کو توڑا تھا. اس میں سے لوگ توڑے تھے, اس میں سے اسی میں سے ایک امین الدین کو وزیر اعظم بنا دیا تھا اور ہم نے اقتدار نہیں دیا تھا. اور نتیجہ اس کا کیا ہوا, جب عوامی مینڈیٹ کو دھتکارتے ہو, جب عوامی مینڈیٹ کو اس طرح سے آپ جو ہے ذلیل کرتے ہو اور جب یہ خلیج پیدا کر دیتے ہو تو پھر ملک خاکم بدہن ملک نہیں چلا کرتے ہیں اور ملک جو ہے 2 لخت ہوا. اب ایگزیکٹلی اس کا ریپلیکا کیا جا رہا ہے. 180 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کی پارٹی کو پہلے منہدم کر دیا گیا, عدالتی ذریعے سے منہدم کیا گیا. آج تک ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کے. ابھی بھی ہم سنی اتحاد کونسل کے, ہو بھائی سنی اتحاد کونسل کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ جبر ہے ان کا. لیکن پھر بھی ہم نے وہ حرکت نہیں کی ہے جو مجیب الرحمان نے کی تھی, اور ہم اس کو ہونے بھی نہیں دیں گے جو ان کی نیتیں ہیں, ان کی بھلا جو بھی نیت ہو. لیکن ہم کسی قیمت پر مادر وطن کو, کسی قیمت پر دھرتی ماں کو ہم نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. ہم اپنے اوپر تو سارا جبر برداشت کر لیں گے, اپنے خون کا آخری قطرہ بھی مادر وطن کے لیے ہمارا بالکل مختص ہے, حاضر ہے. ہم اس کو نہیں ٹوٹنے دیں گے, بھلے ہمارے اوپر جتنا جبر کر لیں.
تو بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھیں بھاٹ صاحب جو ہے صرف اس لیے یہ ان کو بھی سزا کرنے جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کے خلاف اس نے جسارت کیوں کی لڑنے کی الیکشن، اور جیتا ہے، فارم 47 کا جیتا ہوا ہے میں نے۔ مجھے یاد ہے جب مجیب الرحمان کو پیش کیا گیا تھا ایک خصوصی عدالت میں، تو میرا اس وقت جو ہے عظیم درانی جو ہے وہ ڈی ایس پی تھا جس نے منت کر کے پیش کیا تھا اسے، اور اس نے جا کر جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ جج کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یو آر اے ٹریٹر۔ جج کو کہتا ہے یو آر اے ٹریٹر، آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور یہ کہہ کر چلا گیا، اس لیے کہ عوام نے اسی کو پرائم منسٹر بنایا تھا۔ عوام نے آج بھی عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا ہے، آج وہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ آج اگر میں کہوں کہ میں 10 لاکھ اشخاص کا میں ایم این اے ہوں، نمائندہ ہوں، تو میں بالکل کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں آئی ایم دی اسٹیٹ آف پاکستان، کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ عوام ہیں۔ بھٹو نے ایک کام بہت خوبصورت کیا آئین میں، کہ آئین میں اس نے عوام کو مقتدر کیا۔ آرٹیکل 7 میں جو ریاست کی تعریف ہے، اسٹیٹ کی تعریف ہے، اس میں نیچے سے لے کے اوپر تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی پروونشل گورنمنٹ، اور پارلیمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ، دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اور اسی کی وفاداری آرٹیکل 5 میں کہتی ہے is an inviolable obligation of every citizen of Pakistan۔ آرمی چیف بھی عوام کا تابع ہے، وفاداری عوام کے ساتھ کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی عوام کا تابع ہے، عوام کی وفاداری کا اس پر واجب اور لازم ہے، اور کوئی بھی کتنا بڑا اور چھوٹا ہو وہ بھی عوام کا جو ہے وفاداری کرے گا، اور آئین اور قانون کی پاسداری، یہی ہے آرٹیکل 5 کی منتہا۔ اور ریاست کا سارا ڈھانچہ ہمارا جو ہے وہ مقتدر کرتا ہے عوام کو، اور عوام ہی کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابعداری جو ہے وہ واجب اور لازم ہے ہر شخص پر۔ جو باقی ساری سروسز ہیں، ملازم ہیں، ریاست کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، عوام کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اس لیے عوام نے باقی جو سروسز بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ریاست کی خدمت کی جائے۔ اگر فوج ہے تو وہ فوج جو ہے وہ واجب اس پر لازم ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، اینڈ ان کیس آف ایمرجنسی سول ڈکٹیٹر کے تابع جو ہے وہ کام کرے۔ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے عوام کے اوپر ڈنڈے برسائے یا گولیاں مارے اور اس کو جو ہے تابع کر کے حکومتیں بنائے اور حکومتیں توڑے، یا پارٹیاں بنائے اور پارٹیاں توڑے، یا -1 کا فارمولہ کرے یا -2 کا فارمولہ کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں غداری کر رہی ہیں، جو اس قسم کے نظام کو تسلیم کر کے عوام کے ساتھ جو غداری کر رہی ہیں، عوام کے ساتھ جنہوں نے ڈاکہ مار کر غاصب ہیں اس ریاست کے اوپر، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ تاریخ جب لکھی جائے گی اور جب بھی مواخذہ ہوگا، آپ کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، عوام آپ سے محاسبہ کرے گی، آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے ہماری چادر اور چار دیواری کو جس طرح پامال کیا، آپ نے جس طرح ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، آپ نے جس طرح ہمیں ذلیل اور رسوا کیا، آپ نے جس طرح ہمارے حقوق چھینے ہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت ہم عدالتوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں، خدا را اپنے ضمیر کے مطابق آئین اور قانون کو آپ جواب دو، عوام کو جواب دو، ریاست کو جواب دو۔ آپ جو ہے ایک عمرانی معاہدے کے تحت، اور یہ تفویض شدہ اختیار ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، منصف جو ہے، جج جو ہے، اس کو اللہ کی جانب سے یہ تفویض شدہ اختیار ہے انصاف کرنا۔ وہ دوزخ میں جائے گا جو انصاف بے ایمانی کی بنیاد پر کرے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا جو نااہلی کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ کرے گا۔ صرف اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بالکل جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے مولوی مشتاق نے جو ظلم کیا تھا، بھٹو کو پھانسی دی تھی، مولوی مشتاق کی اسی دنیا میں اس کی لاش کو جو ہے مکھیوں نے کھایا تھا اور بھگدڑ میں لوگ مچے تھے۔ اس جہان میں بھی اللہ نے کہا تو یہ تیرے لیے دوزخ ہے، اس جہان میں بھی تیرا منہ سیاہ کالا ہو کر جو ہے ہو گیا تھا۔
اور ضیاء الحق جس نے پھانسی دی تھی بھٹو کو، اس کا بھی اللہ نے وہ حشر کیا تھا کہ ہوا میں بکھر کر اس کی ہڈی پسلی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی کوئی قبر اور وجود نہیں ہے اس کا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے جو ہے کو رسی کو مضبوطی سے تھامے جج جو ہے، اور انصاف کرے، انصاف کرے گا تو وہ اللہ کے آگے بھی سرخرو ہوگا، پاکستان کے عوام کے آگے بھی سرخرو ہوگا، آئین کے آگے بھی سرخرو ہوگا، اپنی جو ہے وہ ضمیر کے آگے بھی سرخرو ہوگا۔ اب دیکھیے گا اس میں ہمارا شاہ محمود قریشی 7 سے لے کر 9 تاریخ مئی تک وہ آغا خان ہسپتال کراچی میں تھا، اس کی بیوی بیمار تھی، یار بیوی بیمار تھی، ساری دنیا نے دیکھا، آپ کے میڈیا نے سارا کور کیا اس کو، وہ وہاں تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے کیس میں یہ FIR نمبر 97 میں، ارے بابا سائفر سے آپ نے کیا تھا، سائفر میں تو وہ بری ہو گیا، سب سے بڑا کیس تو آپ نے اس پر سائفر کا کیا تھا چونکہ وہ فارن منسٹر تھا۔ آپ نے کہا جی ڈونلڈ لوک نے یہ جو ہے بھیجا ہے، یہ آپ نے جو ہے جعلی بنا لیا ہے، اور یہ سائفر جو ہے یہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، یہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے، کیونکہ اس سائفر میں کیا تھا، اس سائفر کو اتنا ٹرمپٹ کیا، اتنا زیادہ کہا کہ جی غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، سائفر کو بنا دیا، اور سائفر نکلا کیا، ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کون سی غداری کا عنصر ہے؟ ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر تم عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اندازہ کریں یہ پاکستان کو زبان حکم دے رہا ہے ڈونلڈ لو، ایک 3rd ریٹڈ جو ہے بیوروکریٹ حکم دے رہا ہے، اور اگر پرائم منسٹر نے اگر یہ قوم کو بتایا کہ یہ دیکھو جی یہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس کے پاسداش میں ہم نے نہ صرف اس پر عمل کیا، اور یہاں میں آپ کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں قومیں جو ہے نا، قومیں وہ اس قسم کے جو دھمکی ہوتی ہے اس کو دھتکارتی ہیں ہمیشہ۔ ایران میں دیکھیں، ایران میں ابھی ریسنٹلی جب نیتن یاہو نے حملہ کیا ایران پر، اس نے بھی پہلی تقریر میں کہا کہ ریجیم چینج کرے ایران اپنی، اور ایرانیوں کو اس نے اکسایا، اس کی تقریر سنیں، اس نے ایرانیوں کو اکسایا، لیکن وہاں کوئی شریف نہیں ملے اسے، وہاں کوئی زرداری نہیں ملے اسے کہ وہاں اس کے خلاف کرتے۔ اپوزیشن ہے ایران میں، اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، اپوزیشن ہے، لیکن جب قومی معاملہ آتا ہے، جب بیرونی مداخلت ہوتی ہے، قومیں متحد ہو جاتی ہیں ہمیشہ، اس میں سے کسی نے نہیں، اور آپ نے دیکھیں ایران کس طرح سرخرو ہو کر اس میں نکلا ہے۔ ایران نے تقریباً اسرائیل کو ڈیمولش کر دینا تھا، وہ تو امریکہ اگر براہ راست بھی 52 بامبرز نہ آتا تو یقین کریں کہ ایران نے تمام تر مزاحمت کے باوجود، تمام تر جو ہے رکاوٹوں کے باوجود، ایرانی جو میزائل سے انہوں نے جو ہے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اگر یہ امریکہ براہ راست نہ کرتا تو آپ دیکھتے کہ آج نقشہ ہی مڈل ایسٹ کا اور ہوتا، آج مسلم امہ کا وقار کہیں اور ہوتا، لیکن امریکہ نے براہ راست B-52 بامبرز کیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ ہم نے کہا جناب ہم تو غلام ہیں، حکم کیجئے گا۔ ہم نے نہ صرف ڈونلڈ لو کے حکم کو مانا، اور جس نے نہیں مانا، بھٹو کو دیکھیں، بھٹو نے بھی وہ لہرایا تھا مراسلہ، راجہ بازار راولپنڈی میں لہرایا تھا، جب اسے ہنری کسنگر نے دھمکی دی کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، ایٹم بم بنانا باز آ جاؤ ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، لفظ سے we'll make an example out of you، example out of you۔ لیکن بھٹو نے بھی وہ مراسلہ لہرایا تھا۔ ہم نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بھٹو کو نہ صرف ہٹایا، حکومت سے ہٹایا، ہم نے اس کو جو ہے اندر کر دیا، ہم نے اس کو پھانسی تک دے دی، اور ہم نے اس کو جو ہے اگلے جہان میں بھیج دیا۔ یہ ہے ہمارا، اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو۔ ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے عدالتوں کو کہ بھائی عدالت اس وقت انصاف کرے، اس وقت انصاف کرے جس وقت کارگر بھی ہو۔ 45 سال کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھٹو کا جو ہے مس ٹرائل تھا اور اس کو جو غلط پھانسی دی گئی ہے۔ بابا اس کو واپس لا سکتے ہو؟ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا، دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہوا، اور پھر کیوں ہم ہر دل عزیز، ہر شخص، ہر قائد کو ہم جو ہے مروا دیتے ہیں؟ اسی طرح بے نظیر بھٹو کو دیکھیے گا،
شی واز اسٹیٹس وومن پار ایکسلنس. دنیا میں میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے اس وقت پہچان کروائی تھی تو وہ رانی شہید بے نظیر بھٹو تھی. میزائل ٹیکنالوجی اس نے ہندوستان کی آخری دسترس ہماری تھی. اس نے جو ہے ڈیجیٹل جو ہے ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن کو اس نے جنم دیا تھا. اور وہ جب آخری دفعہ آئی تھی 2007 میں تو میرے گھر پر تھیں، وہ کندن بن کے آئی تھیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں بھی منقطع کر دیا. اور جنرل پرویز مشرف جو اس میں ملزم تھا، میں خود وکیل تھا رانی شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں. اور وہ جو ہے وہ کیا اس کا حال ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے جنرل پرویز مشرف کو بھگا دیا گیا اور پھر وہ وہاں مرا ہے اور اس کے بعد اس کی جسد خاکی آئی ہے. انصاف تو پھر نہ ملا بی بی کے شہید قاتلوں کو بھی. سو اگر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے 97 والے کیس میں جس طرح میں عرض کر رہا تھا، میں اپنے دو جو فیصل آباد والا کیسز ہیں اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس میں بھی جج صاحب جو ہے صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں. اس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے لیڈر آف دی اپوزیشن اس میں عمر ایوب صاحب کو بھی کنٹیمپٹ توہین عدالت کا نوٹس دے دیا ہوا ہے جج صاحب نے، اور شبلی فراز کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دے دیا گیا ہے. اس میں بھی ہم نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں. ہماری ہائی کورٹ میں یہ بھی پٹیشنز ہیں کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ ٹرائل کا مذاق ہے. یہ جیل ٹرائل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے. اس پہ بھی ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے اور ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رکھی ہے. میں چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے بڑے ادب سے ملتمس ہوں اور مستدعی ہوں کہ خدا را اس جو ہے یہ بھی سنیے گا، کیا فیصلے کے بعد آپ اس کو لگائیں گے؟ اگر فیصلے کے بعد لگانا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ ہماری پٹیشن تو یہ ہے کہ جیل ٹرائل ایک مذاق ہے. جیل ٹرائل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. جیل ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس پہ نہیں اترتا ہے، اس پرکٹے پر. خدا را آپ جو ہے ہماری پٹیشن تو سنیے گا. آپ فیصلہ تو آپ کا کام ہے کرنا، لیکن اگر وہاں سے نیچے سے فیصلہ ہی ہو جاتا ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ہماری جو پٹیشن آپ نے ایڈمٹ کر رکھی ہے ہائی کورٹس میں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے بڑے ادب سے میں عرض کروں گا، ہم نے پھر بھی استدعا کی ہے کہ سیٹرڈے کو منڈے کو اس کی سماعت کی جائے. میں آپ کے توسط سے، آپ کے میڈیا کے توسط سے میں ان سے بہت ادب سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا را اس کو بینچ پہ لگائیے گا. یہ ڈویژن بینچ پہ لگے گا کیونکہ ڈویژن بینچ پہلے سماعت کر رہی تھی، رپورٹیں آ گئی ہیں. اس کا یکسو کیجیے گا، فیصلہ کیجیے گا تاکہ ہم اس جیل ٹرائل کے عذاب سے بچیں اور جو ہے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. میں ذرا تھوڑا سا میں عرض کر دوں، میں اپنے جو ہمارے جو وکلاء ہیں کچھ یہاں موجود ہیں، کچھ نہیں آئے، لیکن میں ان وکلاء کی بھی، انہوں نے صبح سے لے کر رات کے 10-12 بجے تک وکلاء جو ہے وہ بیٹھے ہیں. آپ اندازہ کیجئے گا، میں ان میں بھی ان کا بھی مشکور ہوں اور پبلکلی ایکنالج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے. برہان معظم صاحب ہیں ہمارے، وہ انچارج ہے اس میں، بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہیں، رانا مدثر عمر صاحب ہیں، سکندر ذوالقرنین صاحب ہیں، حسن شاہ صاحب ہیں، میاں علی اشفاق صاحب ہیں. وہ لندن میں ہوتے ہوئے وہ بچوں کے ساتھ وہاں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کر رہے ہیں. اور اس نے کہا میری 7 سال کی بچی کہتی ہے ڈیڈی بابا آپ اچھی ہمیں باہر لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں جو ہے پکنک یا چھٹیوں پر لے کر آئے ہیں، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ وہاں سے بھی بیٹھ کر وہ بیچارہ لندن سے بھی اپنا ایڈریس کر رہا ہے اپنے آرگیومنٹس یہاں ویڈیو لنک پر. پھر ملک پرویز اموی ہیں، پھر اشفاق صاحب ہیں، پھر یوسف وائن ہیں، سلمان شاہد ہیں، ماریہ بلوچ صاحبہ ہیں، میاں تبسم ہیں، رانا معروف ہیں، علی امر ہیں اور دیگر ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں. میں ان کی کاوشوں کو، ان کی جد و جہد کو 2 سال سے جس انداز سے کوئی انہوں نے فیس نہیں چارج کی ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور وہ اس لیے کہ ظلم کے خلاف، ظلم کا کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت روا کیا جا رہا ہے، ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ذرا انتظار
ہاں ایک منٹ اچھا اب ذرا سن لیجئے گا 97 FIR 97 میں FIR 97 کے کیس میں بڑی یعنی کمالات ہیں. 2 گواہان ہیں جی، حسام ہے سب انسپیکٹر اور خالد ہے ہیڈ کانسٹیبل. وہ یہ 2 گواہان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کنسپیرسی جو ہے سنی ہے زمان پاک میں پرائم منسٹر کے گھر میں، اور ہم کیسے اندر گھس گئے کہ جی ہم نے وہاں ڈیوٹی کرتے تھے، ہم نے اعتماد کی فضا پیدا کر لی اور ہم اس انداز سے جو ہے ان کے توسط سے اندر چلے گئے، ڈرائنگ روم میں بھی چلے گئے، ان کے جو ہے وہ آفس میں بھی چلے گئے، اور وہاں ہم نے سنی. ذرا مذاق سنیں دیکھیں بھائی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس سرویلنس کا کوئی تو دکھائیں، کوئی آتھرائزیشن، آپ کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہو، کسی سے آپ سے پرمیشن لی ہو کسی نے، کیونکہ یہ کسی کے گھر اور چادر اور چار دیواری کو آپ پامال نہیں کر سکتے تا وقت کہ آپ کے پاس کوئی تحریری اجازت نامہ نہ ہو کسی اس کا. آخر ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس رہا ہے یہ ان کا، تو کیا آپ کے پاس کوئی اجازت ہے؟ کوئی اجازت نامہ نہیں ہے. اچھا تو پھر اجازت نامہ نہیں ہے تو آپ نے جو یہ سازش سنی 7 تاریخ کو، 7 کو، پھر آپ نے اس کی جا کے رپٹ لکھی؟ کوئی رپٹ نہیں ہے. پھر آپ نے جو ہے پرچہ کیا، کیونکہ یہ تو بذات ہی جرم بنتا ہے، اور آپ سب انسپیکٹر ہیں، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے، تو آپ نے FIR کوئی درج کی؟ جی کوئی FIR درج نہیں کی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو اندر چلے گئے تو تم نے کوئی اس کی ریکارڈنگ کی؟ نہیں جی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی ٹرانسکرپٹ اس کا ہے؟ وہ کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے. اور یہ اتنے ان کے مضحکہ خیز جو دونوں کے بیانات میں تضادات تھا، ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سب انسپیکٹر. یہی دو ہیں جو لاہور کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو فیصل آباد کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو گجرانوالے کے کیس میں، یہی 2 ہیں وہ سارے پاکستان میں، ایک سب انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل جو آپ کے سازش کے گواہ بن رہے ہیں، جن کے بنیاد پر کل یا پرسوں MNAs اور سینیٹرز اور پتہ نہیں کس کو سزا ہونے جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ، جب ان سے پوچھا گیا، جب سب انسپیکٹر آئے تو ویڈیو کوئی یہ جو ہے ہم نے مانگے کہ جی بتائیں تو صحیح، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، کوئی کال ڈیٹا ہے، کوئی جو ہے کیمراز، جو CCTV کیمراز سیف سٹی کے سارے جو ہے زون میں آتے ہیں، اس میں سے آپ کے جو ہے کس قدر جو ہے آپ کی 5 کم از کم نکے آتے ہیں جہاں پر سارے CCTV کیمراز اور آپ کی سرویلنس کا سارا بندوبست ہوتا ہے. کوئی CCTV کیمرہ کوئی نہیں ہے جی، کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی آفیشیل نہیں ہے، کوئی کال ڈاٹا کسی کا لیا ہو، کوئی کال ڈاٹا نہیں لیا گیا ہے. کیا ہے جی؟ یہ سوشل میڈیا سے ہم نے لیے ہیں. او بھائی سوشل میڈیا کو کس نے جو ہے یہ فلمایا ہے جی؟ کسی کا پتہ نہیں ہے. ٹوٹے انہوں نے ٹکڑے جو ہے وہ پیوند کاری کر کے اور ان کی بنیاد پر یہ کیس چلا رہے ہیں، جو قانوناً قابل ادخال شہادت ہے ہی نہیں سرے سے. اور جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ کوئی چیز تو دکھاؤ تو وہ ان کا جواب نفی میں تھا. پھر یہ جو اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس وین پر یا رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو فیصل آباد والے کیسز ہیں، وہ بھی انتہائی 4 کیسز ہیں جو مضحکہ خیز ہیں. ایک ہے کہ FIR 1277 فیصل آباد تھانہ غلام آباد کی، وہ کہتے ہیں غلام آباد تھانے پر جو ہے حملہ ہے. پھر یہ سول لائنز کی 835 ہے پولیس اسٹیشن کی FIR، یہ پولیس وین کو کہتے ہیں جلایا ہے. اور 832 ہے سول لائنز اسلام آباد کی ISI کے آفس پر حملہ ہے. اور جو یہ ہے 732 یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پر کہتے ہیں کہ یہ حملہ کیا گیا. اب اس میں کوئی بھی فزیکلی، اور اس میں ملزم کون ہے؟ عمر ایوب ملزم ہے. اس میں ہماری MNA جو ہیں وہ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا مقصود ہے. ہماری لیڈر، وہ پارٹی کی وہاں لیڈر ہیں،
وہ بھی. اور اسی طرح ہمارے سینیٹر جو ہیں شبلی سراج جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کو ملزم بنایا ہے تاکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. سو مزید یہ جو ہے ابھی ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں سلیش کیا گیا ہے, ہمیں سلائس کیا گیا ہے, ہماری کتنی جو ہے نشستیں کمتر کی گئی ہیں. ابھی ان کی وہ پوری طرح تسلی نہیں ہوئی ہے. سو مزید ہمارے یہ جو ہے اعجاز چودھری صاحب کو یہاں سے انہوں نے کرنا ہے, وہاں سے جو ہے ہماری ایم این ایز اور سینیٹر اور ان کو جو ہے ایم پی ایز جو ہے وہاں جو فیصل آباد کے ہیں. اور پھر آپ ذرا انٹرسٹنگ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے بڑھاتے چلے گئے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا, انہوں نے فیصل آباد کے کیس میں انہوں نے کہا یہاں لاہور کے کیس میں 14 لوگ تھے جنہوں نے سازش کی ہے, 14 لوگ تھے. حامد رضا صاحب بھی ہمارے جو وہ ہیں وہ بھی ملزم ہیں. پھر 44 انہوں نے یہ جی میں سوال لیتا ہوں, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر انشاءاللہ. تو یہ جو ہیں انہوں نے اسی طرح جو یہ کرتے رہے سازش میں ایک جگہ 14 کیے کہ یہ 14 لوگ تھے, دوسری جگہ 43 کیے اور گجرانوالہ میں 58 کر دیے. تو یہ سازش میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر کاش کہ یہ پبلک جو ہے آپ کو یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی تو پھر آپ کے سامنے یہ آشکارا ہو جاتا ہے کہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. بڑی تفصیل سے کھوسر صاحب نے اس سارے کیس کے اوپر بات کی جو کہ 9 مئی کے نام پر بنائے گئے تھے. میں مختصراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بیسیکلی سوالات ہیں آپ کے توسط سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ججز سے سوال ہیں اور پورے پاکستان سے یہ سوال ہے. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 2 قسم کی پروسیکیوشنز کی گئیں. ایک پروسیکیوشن وہ تھی جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کرنے والوں کو چاہے ان کا جرم ان کیسز کے اندر جو کہ آج تک چل رہے ہیں جتنا بھی سنگین تھا, جتنا سخت تھا, لیکن ان کو آپ نے دیکھا کہ نہ ٹرائل کے لیے طلب کیا گیا بلکہ ان کو عام معافی دی گئی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جو ڈٹے رہے, جو کھڑے رہے, جنہوں نے انکار کیا کہ ہم ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں, ان کے خلاف یہ تمام تر جھوٹے کیسز آج تک چل رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل چلائے گئے, ہم نے دیکھا کہ جس طرح اسلام آباد کے اندر توشہ خانہ کے نام پہ ٹرائل کے نام پہ مذاق کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر سائفر کا جو کیس جس طرح چلایا گیا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر واپس ڈینوو ٹرائل کیا. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر آج ان ٹرائلز پر پہنچے ہیں. آج ہمارے کنسرنز اس جانب ہیں کہ جس طرح پچھلے کیسز کے اندر قانونی پروسیڈنگز کو بلڈوز کیا گیا اسی طرح سے اب کیا جا رہا ہے. اڈیالہ میں 12 بجے تک ہیئرنگز ہوئیں, یہاں بھی 10:30 بجے تک 11 بجے تک ہیئرنگز ہوتی ہیں. میں پروسیکیوشن سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس میں جلدی کیا ہے؟ ایک پروسیس جو آپ چلا رہے ہیں اور ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ صرف اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو سزائیں دینی ہیں. یہ نظر آ رہا ہے, یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. اس لیے ہم کنسرن ہیں کہ کم از کم جس طرح آپ نے پہلے کیا ہے, جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں آپ سے ہوئیں وہ اس بار پھر ہمارے سامنے اسی طرح سے نہ کریں. کم از کم انصاف ہوتا ہوا ہمیں دکھائی تو دے. یہ 10 بجے تک ہیئرنگز کرنا, ہم نے دیکھا کہ آئی اوز کو جو کہ عمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں احرام کے اندر ان کی گواہی لینا اور پھر ڈیو پروسیس آف لا کو روکنا. آپ میڈیا کے دوستوں کو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ واضح ہے کہ جب آپ جیل کے اندر جا کر ٹرائل کریں گے تو آپ کیا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے, کس طرح سے آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو ایکسس دیں گے.
کسی قسم کی ایکسس نہ دینا، یہ تمام سوال وہ ایسے سوال ہیں جو کہ ہمارے خدشات کو بڑھاتے ہیں، جن سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہماری جماعت نے ہمیشہ سے یہ واضح پالیسی رکھی ہے کہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنی ناانصافی ہو، لیکن پھر بھی ہمارے قائد کی ہدایت کے مطابق ہم ان عدالتوں سے انصاف کی ہی توقع رکھیں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ان کیسز کے اندر صرف 2 گواہ ہیں، جیسے کہ کھوسا صاحب نے بتایا۔ ان 2 گواہوں کی گواہی آپ نے دیکھی کہ سراسر جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ کیس جن ثبوتوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر چیخ کر کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ یہ ہیں آپ کے ناقابل تردید شواہد، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تفتیشی جو ہے وہ پلیس آف کانسپریسی پہ آج تک گئے ہی نہیں ہے۔ ہمارے وکلا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سب کی تعریف کروں گا جنہوں نے دن رات وہاں محنت کر کے اس کیس کو بلڈوز زمیندوز کر دیا ہے۔ یہ کیس ختم ہو چکا ہے ان تمام گواہیوں کے بعد، جس میں کہ جو 2 آپ کے چوٹی کے گواہ ہیں، جن کی گواہی کی بنیاد پر آپ کا کیس کھڑا ہوا ہے، وہ لوگ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے بھی کچھ حق ہیں، ہم صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم ایک اور جانب بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جہاں ہم نے دیکھا کہ ان 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اس وقت جیل کے اندر بند ہیں، سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر بند ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سینئر قیادت جس میں یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر بند ہیں، محمود رشید صاحب، جناب اعجاز چودھری صاحب، جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور ہمارے ان کی تعداد میں شاید گر نہ پاؤں، لا تعداد ہمارے ورکرز ہیں جو کہ معصوم ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ اس ٹرائل کی ایگنی کو آج تک فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 5 لائرز کو ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا رہا ہے، جس میں حمزہ پہاڑ صاحب ہیں، خالد پہاڑ صاحب ہیں، علی حسن صاحب ہیں، زیاد صاحب ہیں، اور افضال عظیم پہاڑ صاحب جو کہ اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما بھی ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں ججز سے، میں سوال کرتا ہوں اس پروسیکیوشن سے کہ اس قسم کی نالائق پروسیکیوشن، اس قسم کی گھٹیا پروسیکیوشن ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی، جس کے اندر صرف 2 گواہوں کو بنیاد بنا کر آپ نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بھی ٹیمپریری ہے، یہ دنیا بھی ٹیمپریری ہے، اس کا حساب ضرور ہوگا۔ آج اگر ہم کمزور ہیں تو اس کا حساب اللہ کی ذات ضرور لے گی۔ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے گواہ ہیں ان کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کریں گے، ہم آپ کے خلاف تمام قانونی راستے، آپ پرجری کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس پرجری کے اوپر آپ کو ہر قسم کے اپنے قانونی جو حق ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، اور ہم آپ کو مثال بنائیں گے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا چھوڑ کر جب جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو آپ سے پوچھے گی، لیکن ہم آپ کو انشور کرتے ہیں، تحریک انصاف آپ کو انشور کرتی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کا پیچھا کریں گے، ہم آپ کے خلاف تمام اپنے قانونی راستے جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ ایک ایک کر کے عبداللہ تو ریگولیٹ کر۔ ظاہر ہے آپ اس چیز کو انصاف کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت سے انصاف کو قبول کرتے ہیں، دوسرا آپ فیصلہ خود ہی سنا رہے ہیں کہ یہ سزائیں دینے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس راستہ ہے، مذاکرات کا راستہ بچتا ہے؟ پہلے آپ نے
احتجاج کر کے دیکھ لیے. 5 تاریخ کی آپ نے کال دی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 تاریخ کی جو کال ہے آپ کی جو احتجاج کی وہ اس کا پھل ملے گا آپ کو, یا کہ مزید سختیاں ہوں گی آپ؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے بڑا واضح یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے, اور ہم نے ریاست کو اور عوام کو مزید کوئی نقصان نہیں ہونے دینا. یہ خد و خال رکھتے ہوئے ہم عدالت میں بالکل اپنا بصد احترام جائیں گے. ہم نے آپ کے توسط سے آج ان کو بھی یہی باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ خدا را آپ ان فسائیت کی قوتوں کے جو ہے تابع فیصلہ مت کریں, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور اگلے جہان میں بھی اگر آپ نے سرخرو ہونا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بوجھ شاید برداشت نہ کر سکیں. ہمارے پاس اوپر عدالتیں اپیل کی بھی موجود ہیں, ابھی یہ کوئی آخری عدالت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کو بھی سزا ہوئی تو ہم نے جو ہے ہائی کورٹ سے ان کو بری کروایا, تو ہم اپیل کے راستے ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے آپ کے توسط سے یہ ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ خدا را مت ظلم کرو, کیونکہ ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, عوام کا نقصان ہو رہا ہے, آئین کا نقصان ہو رہا ہے, قانون کا نقصان ہو رہا ہے, دھرتی ماں کا نقصان ہو رہا ہے. آپ جتنا اس کو جو ہے آئین کے دائرے میں اور فیصلہ انصاف سے کریں گے. باقی آپ نے کہا 5 اگست, دیکھیں 5 اگست جو ہے خان صاحب نے, ہم نے اس کو عروج پر ارتقاء پر لے کے جانا ہے, کیونکہ 5 اگست کو 2 سال پورے ہوا چاہتے ہیں. اس فسائیت کے جو یہ کہتے تھے کہ 5 دن نہیں خان گزار سکتا جیل میں, وہ 2 سال سے ڈٹا ہوا ہے. لیکن جو ظلم جیل میں ہو رہا ہے, آپ نے آج بھی اخباروں کی زینت ہو, کل بھی دیکھا ہوگا, خان کو یہ یعنی آئزولیٹڈ یہ ڈیتھ سیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے خان کو تمام جو ہے وہ سلب کیے ہوئے ہیں, ان کے جو ہے ان کی ملاقاتیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. 2 ہفتوں سے 3 ہفتے تک ملنے نہیں دیتے ہیں, کپڑے ان کو نہیں دیے جاتے ہیں, ان کو بنیادی چیزیں بھی فراہم نہیں کی جاتی ہیں, بچوں سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے, ان کا بیگم صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے, بہنوں سے ملاقات فیملی سے نہیں کرنے دی جاتی ہے. یہ فسائیت کی انتہا ہے. ہم نے یہ چیف جسٹس کو بھی یہ خط لکھا ہے. جب عدل و انصاف کا دور تھا 2 لوگ آپ نے اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے, کو گرفتاری اور راستے اور شہادت پر کہ کل کو فلاں بندے کی گرفتاری ہو رہی ہے, کل کو فلاں کی گرفتاری ہو رہی ہے, کیا اس کی وضاحت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, گرفتاری آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کیا وہ جو ہے جھوٹے کیس تھے؟ عدالتوں سے فیصلہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. محترم نواز شریف صاحب کے جتنے کیسز تھے یا جتنا پاناما لیگ کے کیسز تھے, معاف کیجئے گا, میں اس میں وکیل بھی رہا ہوں, اور ارشد شریف بھی اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں فراہم کرتا رہا ہے. وہ ٹرک کے ٹرک بھر کے جو ہے جی آئی ٹی لے کر آئی تھی. آف شور کمپنیز بھی جو ہے وہ بالکل 5 نیسکول وغیرہ وغیرہ, اور جو یہ جتنے آپ کے جو پارک لین ویو کے جو فلیٹس ہیں, یا جو 1 ہائیڈ پارک کے فلیٹس ہیں, یا جو سر محل ہیں, یا جو سوئس اکاؤنٹس ہیں, کیا یہ سارا کچھ ہوا؟ دیکھیں, عدالتیں جب یہ اقتدار میں آ کر جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر واپس جو ہے ریڈ کارپٹ پر آتے ہیں تو اپنے کیسز کو صاف کروا کر دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. لیکن بچہ جانتا ہے کہ یہ چور, ڈاکو اور لٹیرے ہیں, اور دھرتی ماں کو لوٹا ہے جس طرح سے لوٹا ہے. کیس ایک بھی جھوٹا نہیں تھا. آپ کی جو پارٹی ہے وہ مذاکرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے کہ جو مذاکرات کو پورے اس پہ پابند رہے. آپ یہ بتائیں, ایک طرف 5 اگست کو آپ بتا کرتے جا رہے ہیں, اس میں تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مذاق صاحب کو پورا وفا کرنا ہے اس کے مذاکرات نہیں ہو رہے, یا ملک کی بہتری کی طرف مذاکرات کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں یا آپ جانا چاہتے ہیں, تو ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اور 5 اگست کو کیا ہڑتال ہوگی یا کیا بھیا جان ہڑتال ہوگی؟ دیکھیں, یہ 5 اگست کا پہلے میں اس کا ذکر کر دوں, کل بھی جو ہے ہماری پنجاب کی قیادت میں اور باقی پاکستان میں قیادت جو ہے ہماری پارٹی
اپنا لوکل لیول پر سارے آرگنائزیشنز یونین لیول تک کر رہی ہیں, موبلائزیشن ہو رہی ہے, اور وہ اپنا جو ہے وہ دیں گی. میں خود کور کمیٹی کا ممبر ہوں, اس کور کمیٹی میں ڈسکس ہوگا, اور یہ پھر پارٹی جو بھی لایا ہے عمل عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق طے کرے گی, وہ ساروں کو ہم آپ کو آشکارا کریں گے. اس وقت میں نہیں کہہ سکتا. جنت میں رہتے ہیں, آپ انہیں اندیکھی جہنم سے ڈرا رہے ہیں, تو کیا آپ کے الفاظ کا اثر ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہمارے ایمان آپ ہمارا ایمان ہے کہ جنم ہے اور بالکل بالکل انشاءاللہ ہوگا. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بات سرایت کر جاتی ہے. دیکھیں یہ جو ہے آپ کی بات جو ہے دل میں کسی کے بھی اتر سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ہدایت دے, اور ہم تو دعا گو ہیں اس لیے کہ ہم ان کے لیے اچھا چاہتے ہیں. ہم رول آف لا کے لیے گئے تھے, 26ویں ترمیم کے لیے گئے تھے, وہ ان کا ذاتی بھی ہوا. کس کی کون سا ایڈمٹ؟ نہیں, وہ جو ہائی کورٹ بار کا اجلاس تھا وہ بنیادی طور پر ہماری گزارش ہماری ریکویسٹ پہ رکھا گیا تھا, جس میں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم نے وہ پبلک کی ہے. ان کا ایک منٹ کمپلیٹ کر دیں. بالکل نہیں کرتے. یہ ہم جج صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم ہائی کورٹ کی جج صاحب ہائی کورٹ کے صدر کی طرف سے جو انہوں نے بیان دیا وہ ان کا ذاتی بیان تھا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کمیشن کی ہدایت کرتے ہیں. آج 9 مئی پہ نہیں. دیکھیں آج 9 مئی کے حوالے نہیں دیکھیں یہ یار یہ بات سنیں, پاکستان کا بچہ جانتا ہے. عمران خان نے کمال کی آگہی عوام کو دے دی ہے. انٹرنیشنل مانیٹرز بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 180 سیٹیں خان جیتا ہے. انٹرنیشنل تو کیا بچہ فارم 47 کو بھی جانتا ہے, فارم 45 کو بھی جانتا ہے. باقی عدالت کی منہ شکافیاں آپ کو پتہ ہے تکنیکی بنیادوں پر وہ اس بنا پر خارج کیے جا رہے ہیں کہ جی اس کی تصدیق ٹھیک نہیں ہے, انگوٹھا ادھر غلط لگائے, ادھر نہیں لگائے, ادھر لگائے. اس سے لوگوں کو سروکار ہے کیا؟ اس سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ انصاف وہ جیتے؟ کیا اس سے شہباز شریف بتا سکتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں؟ کیا خواجہ آصف اس سے جو ہے بتا سکے گا کہ میں جیت گیا ہوں؟ تو یار یہ جیت ہار جو ہے نا یہ عدالتوں کی بالکل آپ کا جو ہے تکنیکی بنیاد پر انصاف ہوتا ہے. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کا تو میں ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا. عدالت میں جیل ٹرائل میں عمران خان کے جیل ٹرائل میں جاتا رہا ہوں. یہاں میں نہیں کر رہا, یہاں جو ہے برہان معظم صاحب اور دیگر ٹیم کر رہی ہے. لیکن میں نے ان کو مانیٹر کیا ہے. یہ لے کر آئے تھے سارے وکلاء کو ہمارے پاس اور ہم نے ان کو مانیٹر کیا ہے, ان کی باتیں سنی ہیں, ان کی تکالیف سنی ہے, ان کی جو ان کو کے ساتھ بیت رہی ہے وہ سنی ہے. میں نے جیسے لندن کا بتایا, علی اشفاق سے میری خود بات ہوئی ہے, سب کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو ان کے ساتھ جو فستائیت ہو رہی ہے وہ انتہا کی ہے. لیکن پھر بھی ہم پھر بھی اس پہ چاہتے ہیں کہ جج صاحب اپنا ضمیر کے مطابق انصاف کریں جو مثل پہ آیا ہے. وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب
باہر ہوں, حکومت سے باہر نکلوں گا زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اگر گرفتار ہوں گا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا. تو ہم پہلے مزید خطرناک. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ لوگوں کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. اللہ